السلام علیکم۔ خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے نکاح کے حوالے سے جو لعین فیصلہ آیا، آج اس کی اسلامی وضاحت کرتا چلوں، اور پہلے یہ بتاتا چلوں کہ یہ فیصلہ ایک پارٹی یا ایک شخص کے خلاف نہیں آیا، بلکہ یہ فیصلہ ہر اس شخص کے خلاف، ہر اس پارٹی کے خلاف آیا ہے جو اپنے آپ کو محب اسلام یا اسلام کی علمبردار کہتی ہے، چاہے وہ مسلم لیگ ہو، جماعت اسلامی ہو، جمعیت ہو، ٹی ایل پی ہو، پیٹ ہو، یا ہو وہ انصافی، یا وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہو جو خود کو اسلام پسند کہتے ہیں۔ یہ فیصلہ ان ساروں کی امنگوں کے خلاف ہے، ان ساروں کے اسلامی تصورات، مذہبی اصول و افکار کے مکمل خلاف فیصلہ ہے، اور فیصلہ سنانے والے نے اللہ کا خوف بالکل ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ فیصلہ سنانے والے لعین نے، زندیق نے، دو نمبر نے، بے شرم نے، بے غیرت نے حدود اللہ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اصولوں کے مکمل خلاف فیصلہ کیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں شب خون مارا ہے، اور انشاءاللہ اب اس جج کا بھی، اور انشاءاللہ اب میرے وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نظام کو پلید کرنے والے ان سارے لعینوں کا، سارے فرعونوں کا اللہ کی توفیق سے آخری وقت چل رہا ہے۔ ان کی دو نمبری والے تابوت میں انشاءاللہ اب آخری کیلے ٹھکنے کا تھوڑا سا وقت ہی باقی ہے۔ اب بتاتا چلوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت یہ کہتی ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ جس عورت کو طلاق ہوئی ہے وہ 3 حیض مکمل کرے، اور اس کے بعد جہاں چاہے، جہاں اس کے گھر والے چاہیں اس کا نکاح کر دیا جائے، وہ نکاح کر لے۔ اب اگر اس عورت کو پہلے حیض کے 1-2 دن پہلے، 4 دن پہلے طلاق ہوئی ہے، تو پھر اس کے 3 حیض مکمل ہونے میں مشکل سے 2.25 ماہ کا وقت لگے گا، اور اگر اس کو فرض کرے حیض کے چند دن بعد بھی ہوئے، پھر بھی 90 دن کسی صورت نہیں لگتے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، علم کی بات یہ ہے کہ خواتین، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ماہواری جو ہے وہ ہر دفعہ ایک ہی ڈیٹ کو آئے یہ بھی ضروری نہیں ہے، دن آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، ماہواری کے یعنی کہ ناپاکی کے دن کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، اور اس بات کا علم صرف ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ہوتا ہے۔ کسی جج کو یہاں پہ تو نہ تو ماما بننے کا اختیار ہے، نہ اس کو کوئی حق ہے، یہ حق صرف اس کا ہے، یہ اسی سے ثبوت پروف لیا جائے گا۔ اور محترمہ بشرا بی بی جو کہ تاریخ پاکستان کے کسی بھی پرائم منسٹر کی سب سے زیادہ پردہ بی بی ہے، اور محترم خان صاحب جو کہ تاریخ پاکستان کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے اور سب سے زیادہ اسلامی علوم پہ مہارت رکھنے والے وزیر اعظم ہیں۔ ان سے زیادہ لوگوں کو مذہبی علم ہو سکتا ہے، لیکن کسی وزیر اعظم کو نہ تو ان سے زیادہ اسلامی علم رہا ہے، اور نہ دنیاوی طور پہ خان صاحب سے زیادہ صاحب علم رہے ہیں۔ اب وہ عورت ایفیڈیوٹ دے رہی ہے، اس کا خاوند ایفیڈیوٹ دے رہا ہے، نکاح کروانے والا حلفیہ بیان دے رہا ہے۔ اب چند دن گزرنے کے بعد یہ سارے کوئی کسی پریشر کے تحت، کوئی کسی مجبوری کے تحت اپنے بیانات بدلتے ہیں، جج 2 نمبر ہو جاتے ہیں، اور ایک مرد آہن، ایک مرد حر، ایک مرد مجاہد کے بغض میں یہ پہلے آئین پاکستان کو توڑتے آ رہے ہیں، پہلے پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑاتے آ رہے ہیں۔ اب انہوں نے شب خون مارا ہے، اب انہوں نے یلغار کی ہے، اب انہوں نے حملہ کیا ہے میرے اور آپ کے اسلام کے سنہری قانون پر۔ جا کے سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 228 اٹھائیں اور اپنے اپنے مسالے کے علماء کے مطابق اس کی وضاحت سنیں، احادیث کا مطالعہ کریں، احادیث کو کھنگالیں، آپ کو پتہ چل جائے گا جج نے یہ فیصلہ اہل اسلام اور اسلام کے آئین کے مطابق دیا ہے یا بغض عمران میں دیا ہے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر آج اس مسلمان جج کی جگہ کوئی غیر مسلم جج ہوتا تو وہ یہ فیصلہ سنانے سے پہلے اسلامی علماء کا ایک اجلاس بلاتا، ان کی ایک میٹنگ کرتا، ان سے پوچھتا کہ آپ کا اسلام اس قانون کے حوالے سے کیا کہتا ہے، پھر وہ فیصلہ کرتا۔ لیکن یہاں پہ لوگوں کو یہ ثابت ہونا تھا
کہ صرف سیاستدان نہیں، صرف عام شہری ہی جاہل نہیں ہوتے، منصب کی کرسیوں پہ بیٹھے ججز بھی جاہل ہو سکتے ہیں، 2 نمبر ہو سکتے ہیں، فراڈیے ہو سکتے ہیں۔ عالم اسلام کے، اہل اسلام کے ایک سنہری اصول اللہ پاک کے پاک قرآن اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان پہ یلغار کرنے والا ایک بے غیرت، بے شرم، بے حیا، لعنتی، لعین، کمینہ اسلام اور آئین اسلام کے نام پہ حلف دے کر بھی 2 نمبریاں کر سکتا ہے۔ السلام علیکم۔